محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین، اس کا تفصیل سے مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ حدیث کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے یہ مجموعہ تیار کیا ہے، جس میں ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والی باتیں، اپنے اعمال کو درست کرنے والے طریقے اور تزکیہ نفس کی مختلف تدبیریں بتائی گئی ہیں. لہٰذا ہر بھائی اور بہن، ہر خطیب اور امام کوشش کرے کہ وہ حدیث سے اپنا تعلق مضبوط بنائے اور وہ حدیث کو پڑھے سمجھے، تاکہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق بسر ہو سکے. اس کے لیے گزشتہ ہم نے ریاض الصالحین کے جس باب کا آخری تذکرہ کیا تھا، وہ ہماری تربیت، ہدایات اور تعلیمات کے مستحق کون ہیں سب سے زیادہ. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ اپنی کوششوں سے دوسروں کو دین کے قریب لائیں، دین کی تعلیمات سے ان کے گھروں کو منور کریں، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے خود ہمارے اپنے گھروں سے. ہماری تربیت کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہماری اپنی اولاد ہے. ہم اپنے گھر کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کا نظم قائم کریں. قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں یہی بات کہی گئی کہ سب سے پہلی جو چیز یہاں پر بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پہلا نمبر آپ کا اپنا، پھر دوسرا آپ کی اولاد کا، گھر والوں کا، پھر اس کے بعد آپ قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے چلے جائیے. یہی تبلیغ کا صحیح انداز ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. سورہ طٰہٰ میں کہا گیا کہ تم نماز کا حکم دو اپنے گھر والوں کو اور اس پر جمے رہو اور اس پر قائم رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے اپنایا. یہی آپ کا انداز اور طریقہ کار تھا. جیسے ایک موقع پر آپ تشریف فرما تھے، کھانا رکھا گیا، دسترخوان پر جو مختلف تھے اس میں کم عمر ایک بچہ بھی تھا. وہ آگے سے ہاتھ ڈال کر کھانا چاہ رہا تھا. جیسے بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو اس کو، یہ تربیت کے خلاف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو روکا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بچے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کرو، اور اس کے بعد سیدھا ہاتھ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو آپ کے قریب ہے وہاں سے پہلے شروع کرو. یہ تینوں باتیں آپ نے بطور ہدایت اس کو فرمائی کہ بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ کو استعمال کرو کھانے کے لیے، اور ادھر ادھر جانے کے بجائے پلیٹ میں اپنے جو قریب ہے پہلے وہاں سے کھاؤ. اب یہ تربیت کا ایک پاکیزہ انداز ہے. بعض اوقات لوگ بادر نہیں کرتے، چھوٹا بچہ ہے یا چلو جیسے بھی کھا رہا ہے کھانے دو، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. بسم اللہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. کیسے کھا رہا ہے کیسے نہیں کھا رہا ہے، عموماً اس کو لاڑ اور پیار کی نظر کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کو سامنے رکھیں تاکہ اس کا فائدہ ہر جگہ دیکھنے کو ملے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں نماز کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. 7 سال کی عمر کو بچے پہنچیں، نماز کا حکم دو ان کو، اب نماز کی طرف لگاؤ.
حالانکہ 7 سال کا بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، نماز فرض نہیں ہے اس پر، مگر تربیت، ٹریننگ اس کو اس کی طرف لانے کے لیے اس کی عادت ڈالو 7 سال کی عمر میں. اور پھر اس کے بعد وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اب تم سختی بھی کر سکتے ہو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی 3 سال آپ نے ٹریننگ دی، اب اس کے بعد بھی وہ غفلت کر رہا ہے، اب سختی کا مرحلہ پیش آئے گا. پہلے سختی نہیں، پہلے آپ نے سمجھایا، ذہن بنایا اور اس کو عادت ڈالنے کی آپ نے کوشش کی، ٹریننگ دی اس کو، اور اس کے بعد پھر سختی کا معاملہ جو اس کی عمر اور حالات کے اعتبار سے مناسب سمجھا جائے. تو اس لیے بہتر طریقے سے ان کی بروقت اگر اصلاح کرتے جائیں تو آگے چلتے چلتے ان کو وہ عادت بھی پڑ جائے گی اور اس طرح سے وہ باعمل زندگی گزار سکیں گے. اور اگر کوئی چیز کمی کمزوری آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی بروقت ان کو اصلاح کیجئے، تنبیہ کیجئے. غلط عادتیں پڑ رہی ہیں، لاڑ اور پیار میں نظر انداز نہ کیجئے، اس طرح ان کی غلط عادتیں پختہ ہو جائیں گی اور بعد میں اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا، جس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا. اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے اور وہ ہے پڑوسیوں کے بارے میں، نیبرز کے بارے میں. دیکھیے پڑوسیوں کا اتنا مقام ہے اسلامی تعلیمات میں، اتنا مقام ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے. چاہے پڑوسی آپ کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی یہ کرنا ہمارے لیے ایمان کا ایک حصہ ہے. ورنہ بہت سارے لوگ نہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان کے آرام دکھ سکھ کا خیال رکھتے ہیں، ڈسٹرب کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر مختلف انداز سے ان کو تکلیف دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں بعض اوقات لوگ. یہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. صحیح انداز یہ ہے کہ آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں. جیسے قرآن کریم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہر باب کے تحت بڑے پیارے انداز سے کچھ آیات کا ذکر کیا، پھر احادیث کا ذکر کیا. آپ سنتے جا رہے ہیں یہ سلسلہ وار احادیث جو ریاض الصالحین سے آپ کے سامنے نقل کی جا رہی ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر کے تحت فرماتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیت سورہ نساء کی ایک مشہور آیت نمبر 36 جس میں ذکر کیا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. تم اللہ کی عبادت کرو اور حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ، حسن سلوک کرو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کے ساتھ، مسکین اور ضرورت مندوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، نیبر کے ساتھ. حسن سلوک کرنے کی ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے، حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کون ہے وہ شخص جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کیا بات فرمائی؟ مجھے اور آپ کو بار بار اس پر غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو. آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ اس کا آرام کا خیال نہیں کرتے، تو ایسا آدمی جنت کا گویا مستحق نہیں ہو سکتا. تو آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کریں، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں. اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ذہن میں رکھیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کتنی بڑی بات، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کی یہ دلیل پوچھی جا رہی ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر سلوک کرو پڑوسیوں کے ساتھ. یہ ایمان کی نشانی ہے، آخرت پر یقین کی یہ علامت ہے. اور اسی طرح سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اگر دو پڑوسی ہیں رائٹ اور لیفٹ تو جو اس میں قریبی ہو پہلے اس کا نمبر ہے. یعنی ایک صحابی نے پوچھا رائٹ بھی پڑوسی لیفٹ بھی پڑوسی کس کے ساتھ ہمدردی کروں؟ اگر کوئی چیز کھانے پینے کی ہے پہلے کہاں دوں تحفہ؟ تو آپ نے کہا جو تمہارے دروازے سے قریب ہے پہلے اس سے، پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے اس سے. اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے. دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوسیوں کے بعد ایک اہم باب کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ ہے. یہ چیپٹر اتنا اہم ہے کہ گھر گھر کی یہ ضرورت ہے، ہر بھائی اور بہن کی یہ ضرورت ہے. ہر جگہ اس میں کمی اور کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے. والدین کے حقوق کیا ہیں اولاد پر، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. سنیے احادیث کو، پڑھیے احادیث کو، سمجھیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں. ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ قرآن کریم میں والدین کے بارے میں کیا کہا گیا، رشتہ داروں کے بارے میں کیا کہا گیا. سورہ نساء کی پہلی آیت کو آپ دیکھیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان رشتے ناتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جانے والا ہے. ہم سب جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آگے. کیا جواب دیا جائے گا وہاں پر؟ اپنے نامہ اعمال میں کیا کچھ کوتاہیاں ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ وقت جانے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اور اس میں والدین کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا اعلیٰ ہے. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، چاہے وہ سورہ لقمان ہو، سورہ عنکبوت ہو، مختلف جگہوں پر والدین کی ذمہ داریاں بتائی گئیں. سورہ بنی اسرائیل میں جو بات بتائی گئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تمہارے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے یہ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. یہ میرا اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ میں چاہوں تو اچھا سلوک کروں ورنہ نہیں. نہ، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ضروری ہے ہم سب کے لیے یہ. اور اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اگر بڑھاپے کی وجہ سے، کبھی ہوتا ہے نا عمر زیادہ ہو جائے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی بات گرمی سردی کی وہ کہہ سکتے ہیں، کوئک ریئیکشن اور غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ان کی اس گرم گفتگو کو سن کر گرمی سے جواب دیں. نہیں، نرمی سے جواب دو، محبت اور پیار سے جواب دو. ہمیں ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف کرنے کی اجازت نہیں، جھڑکنے کی، ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. شرعی طور پر یہ غلط ہوگا کہ والدین کے ساتھ آپ برا سلوک کریں، بری بات کریں، اونچا بول بولیں ان کے سامنے. یہی نہیں بلکہ اتنا کہا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر کسی کے والدین نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، شرک کرنے پر تلے ہوئے ہیں، غیر مسلم بھی تو ہوتے ہیں نا ماں باپ. اولاد کو ہدایت ہوئی، مسلمان ہو گئے، اور ماں باپ ابھی تک اگر غیر مسلم ہوں تو کیا ان کی نافرمانی جائز ہے؟ نہیں. اگر وہ غیر مسلم ہیں اور آپ کو بھی وہ شرک کی طرف لگانا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرو. قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیاوی چیزوں میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ان کی غلط بات پر عمل نہ کرو، کیونکہ یہ اصول اور قانون ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آپ کسی کو خوش نہ کریں. معروف کی چیزوں میں آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. انما الطاعة فی المعروف لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی مت کرو، مگر دنیاوی چیزوں میں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی تم کوشش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے یہ پوچھا گیا
ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ علی وقتہا، پہلی چیز تو یہ کہ بر وقت نماز پڑھیں، اپروپریٹ جو ٹائم ہے اس پر نماز پڑھیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا، تو آپ نے کہا بر الوالدین، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی نشانی، متقی ہونے کی علامت بتائی گئی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، یعنی مہمان نوازی کرنا، عزت کرنا، یہ ایمان کی علامت۔ اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانو، صلہ رحمی کا مظاہرہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اب اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی، جس کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا، اور صلہ رحمی کو توڑنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے حوالے سے یہ پوچھا گیا کہ میں اگر خدمت کرنا چاہوں تو نمبر 1 کس کو دوں میں؟ من احق الناس بحسن صحابتی، بہترین سلوک کے لیے سب سے پہلا نمبر کس کو دیا جائے، کس کے ساتھ خدمت کروں، کس کے ساتھ محبت کا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا قال امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر آپ نے یہی جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ یہی کہا، پھر کہا ثم ابوک، پھر تم اپنے باپ کے ساتھ، یعنی ماں کا درجہ، ماں کا درجہ، ماں کا درجہ، پھر باپ کا درجہ، اور اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا درجہ۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو آپ سامنے رکھیے، رغم انف رجل، رغم انف رجل، وہ آدمی خاک آلود ہو جائے، یہ بد دعا کا ایک انداز۔ من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث، کہ جس کے بوڑھے ماں باپ اس کو ملیں اور وہ جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ گویا بوڑھے والدین جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، جنت کا ٹکٹ ہیں، جنت کا دروازہ ہیں۔ کتنا منحوس ہوگا وہ شخص، کتنا بدبخت ہوگا وہ آدمی، بوڑھے والدین ملیں مگر جنت نہ بنا سکے۔ گویا جنت کا ٹکٹ گھر میں آیا، اس نے ضائع کر دیا، جنت کا دروازہ کھولا گیا، اس نے بند کر دیا۔ بوڑھے والدین ملے، ان کی خدمت نہیں کی، بوڑھے والدین ملے، دعائیں لینے کی کوشش نہیں کی، بوڑھے والدین ملے مگر جنت بنانے کی اس نے جستجو نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ سمجھیں، ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کی دعائیں لیں۔ یہی دعائیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سرمایہ افتخار بننے والی ہیں، نجات کا ذریعہ بننے والی ہیں، کامیابی کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، اس میں ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ عمر کی برکت، روزی کی برکت کے لیے فلیصل رحمہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث یہاں نقل کی گئی، اس کے لیے کہا گیا صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو بہتر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں، تمہاری دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی برکت لینے کے لیے صلہ رحمی کرو۔ اور اسی طرح سے صلہ رحمی کے بارے میں ایک اور بات جو یہاں بتائی گئی، بعض لوگ کرتے ہیں نا، وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا، نہیں تو میں نہیں کروں گا، وہ ایک بار میرے گھر کی وزٹ کرے گا، میں ایک بار کر دیا بس، دوبارہ کیوں جاؤں؟ نفس آ جاتا ہے، غرور، تکبر، یا رکاوٹ کھڑی کرتا ہے نفس۔ کل میں نے سلام کیا تھا اس کو، آج وہ کرنا چاہیے، میں کیوں پہل کروں؟ کل میں اس کے گھر وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا، وہ کیوں نہیں آتے، وہ بڑے آدمی ہیں، میں کیوں جاؤں اس کے گھر؟ ایسا نہیں، برابری کی سطح پر نہ سوچئے، بلند اٹھ کر سوچئے۔ اگر وہ سلام نہیں کرتا، آپ بڑھ کر سلام کیجئے، ڈبل ثواب کمائیے۔ وہ آپ کے گھر نہیں آتا، آپ چلے جائیے، دگنا ثواب کمائیے۔ انتظار مت کیجئے، کیونکہ شیطان اس طریقے سے آپ کو جوش میں لانا چاہتا ہے اور آپ کی نیکیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ شیطان کو شکست دیجئے، آپ یہ کہیے کہ وہ سلام نہیں کرے گا
لیکن ہے تو میرا بھائی، میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا. وہ نہیں آتا ہے تو میری بہن، میں وزٹ کرنے کے لیے چلا جاؤں گا. کوئی بات نہیں ہے، جتنی دیر آپ بیٹھیں گے وہ ثواب ہی ملے گا. ورنہ کیا کہا گیا؟ لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ برابری کا معاملہ کیا جائے. ایک سلام ایک سلام، ایک بار اس نے وزٹ کی، ایک بار میں وزٹ کروں گا. ایک دعوت اس نے دی، ایک ہی بار میں بھی دعوت دوں گا. یہ تو برابری کا معاملہ ہوا. ہر آدمی اس کو کر لیتا ہے. لیکن اجر و ثواب پانے کے لیے جو آپ سے کٹے اس سے جڑنے کی کوشش کیجیے، جو آپ سے دور ہو آپ اس کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے. اصل میں یہ بات، اس پر عمل کرنا یہ نفس پر بڑا بھاری بھرکم گزرتا ہے. ورنہ قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا اللہ کے پاس سخت ناپسندیدہ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کے لیے ایک بڑی اہم بات بتائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خیر و برکت ہو، ایسا عمل جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہو. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے نماز کی بات بتائی، نیکی کرنے کی جو بات ہے. نماز اور زکوٰۃ کے بعد آپ نے کہا وتصل الرحم، کہ تم صلہ رحمی کرو. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو پہچانو، ان کے حقوق ادا کرو تاکہ جنت میں داخل ہو سکے. اور اگر صلہ رحمی کرتے ہوئے تم صدقہ بھی دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا. الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، عام غریب کو دیں گے ایک نیکی ملے گی. صدقہ کرنے کی نیکی مل گئی، بس ہو گیا. اگر تم رشتہ داروں کو دے گو ثنتانی، دو، ڈبل اجر ملے گا. ڈبل اجر کیوں؟ صدقۃ وصلۃ، اس لیے کہ تم نے صدقہ کیا، وہ تو برابر ہو گیا، مسکین کو دیں یا رشتہ داروں کو دیں صدقے کا ثواب ملا. اور ڈبل ثواب صلہ رحمی کرنے کا، رشتے کو پہچاننے کا، ضرورت مند رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا، جیسے ترمذی کی یہ حدیث ہے جس میں بتایا گیا. اور صلہ رحمی کرنے کے اندر بھی مختلف رشتوں کی بات کی گئی. جیسے خالہ ہے، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، ترمذی کی حدیث، کہ خالہ کا درجہ گویا ماں کے برابر ہے. تو یہ سارے چیپٹر کا، یہ سارے باب کا خلاصہ یہ کہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کیجئے، ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ سمجھیے، ان کی خدمت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، صلہ رحمی کا معاملہ کیجئے، رشتوں کو نہ کاٹیے، رشتوں کو جوڑیے، قریب لائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم سب مستحق بن سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا